الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. یہ سورہ شورا ہی چل رہی ہے. اس کی آیت نمبر 36 آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے. ان آیات میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے. اور اس کا آغاز اللہ رب العزت نے یوں فرمایا کہ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا. تم کو اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے وہ اس دنیا کی زندگی تک فائدہ اٹھانے والی چیزیں ہیں. وما عند اللہ خیر وابقا. اور جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے وہ خیر بھی ہے، مفید بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے. اور یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون. اب اس کے بعد ان کی صفات بیان کی گئی. تو سب سے پہلے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے حوالے سے جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہمارے لیے قابل ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فما اوتیتم من شیء، جو کچھ تمہیں اللہ رب العزت نے اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے دیا ہے. من شیء سے مراد ہر چیز، چھوٹی یا بڑی چیز، چاہے ہماری غذا ہو، چاہے ہمارے کپڑے ہوں، چاہے ہماری گاڑیاں ہوں، چاہے ہمارے خاندان والے ہوں، بیوی ہوں، بچے ہوں، صحت ہو، مال، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جو عطا فرمائی ہیں وہ صرف اس دنیا میں فائدہ اٹھانے کے لیے. متاع کہتے ہیں، متاع کہتے ہیں ایسی چیزیں جن کا فائدہ مختصر ہوتا ہے، جو مختصر طور پر آپ زندگی میں محدود طور پر اس کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. فمتاع الحیات الدنیا. اور حقیقت ہے میرے دوستو کہ جو کچھ اللہ رب العزت نے اس دنیا میں دیا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر آپ یہ دو صفات چسپاں نہیں کر سکتے کہ وہ خیر بھی ہے اور ابقا بھی ہے، کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو فائدہ دینے والی ہیں اور باقی رہنے والی ہیں. کیونکہ قیامت کے حوالے سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں رکھی ہیں ان نعمتوں کی دو صفات، ایک تو وہ تمام کی تمام مفید ہے اور دوسری یہ کہ وہ باقی رہنے والی ہے. اب اگر آپ کمپیئر کریں دنیا میں پائی جانے والی نعمتوں اور آخرت میں پائی جانے والی نعمتوں کا ان دونوں صفات کے حوالے سے، پہلی چیز کہ وہ مفید ہوں. دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انسان کو دے رکھی ہیں. اس کی اپنی غذا ہے، اس کا اپنا پانی ہے اور اس کی اپنی صحت ہے، مال ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہو سکتے ہیں. چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، چاہے مال ہو، چاہے کوئی چیز ہو، وہ چیزیں اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو سکتی ہیں، اس کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہیں. لیکن یہی چیز جو آخرت میں ملے گی اس میں نقصان کا کوئی پہلو نہیں، نقصان کا کوئی پہلو نہیں. اور دوسری چیز جو اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں مال کی شکل میں، اولاد کی شکل میں، وہ باقی رہنے والی نہیں ہے نا، باقی رہنے والی نہیں ہے. چاہے لاکھ انسان اس کو سینت کر رکھے، جمع کر کے رکھے، اس اعتبار سے کہ وہ چیز اس کے پاس محفوظ رہے. وہ چیز محفوظ تو رہے گی لیکن وہ نہیں رہے گا.
جو کچھ مال وہ جمع کرے گا رات دن محنت کر کے، ہو سکتا ہے کہ مال وہاں سے نہ جائے، اس کی اپنے بینک اکاؤنٹ میں ویسے ہی رہے، لیکن جس کا اکاؤنٹ ہے اکاؤنٹ ہولڈر چلا جاتا ہے۔ تو وہ ابقا، کہ جو کچھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے بعد آنے والی دنیا میں دے گا، اس کی یہ صفت ہے کہ وہ نعمت باقی رہنے والی ہے، ختم ہونے والی نہیں ہے۔ نہ وہ نعمت ختم ہوگی، نہ وہ بندہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے دنیا میں۔ اب آپ دیکھیں گے جی کہ فائدے اور نقصان کے حوالے سے، اور پھر اسی طرح اس سے آدمی اپنی زندگی میں آسائش اور آرام لائے، اس حوالے سے بھی دیکھیں۔ چاہے کسی کے پاس لاکھوں ملین سے مال ہو، کھائے گا وہ اتنا ہی نہ جتنا اس کا معدہ ہضم کرے گا، اس سے زیادہ وہ نہیں کھائے گا۔ ایک فقیر ہو، ایک غریب ہو، جتنا وہ کھاتا ہے، ایک مالدار سے مالدار آدمی بھی ہو، کھائے گا اتنا ہی جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے معدے کی قوت رکھی ہے۔ سوئے گا اتنی ہی زمین پر جتنی کی اس کے باڈی ہے، اتنی ہی جگہ پر سوئے گا چاہے اس کا محل کیوں نہ ہو۔ اس اعتبار سے جو کھائے گا اس کا جو ذائقہ ہے وہ اس کی زبان تک رہتا ہے، اس کے بعد وہ ذائقہ ختم ہو جاتا ہے۔ چاہے وہ روکھی سوکھی کھائے، چاہے وہ مرغن کھائے، چاہے وہ کسی بھی قسم کے قیمتی سے قیمتی ڈش کھا لے، اگر ایک فقیر روکھی روٹی کھاتا ہے اس کا ذائقہ بھی اس کی زبان تک رہتا ہے، اور ایک بادشاہ وہ مرغن غذا کھائے اس کا ذائقہ بھی اس کی زبان تک رہتا ہے، باقی بعد میں جب وہ پیٹ پہ چیزیں چلی جاتی ہیں برابر ہو جاتی ہیں، دونوں کے لیے برابر ہیں۔ تو اس اعتبار سے دنیا کی جو نعمتیں ہیں، ذائقے کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، باقی رہنے کے اعتبار سے، ان کی حیثیت آخرت میں ملنے والی نعمتوں کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک میرے دوستو یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں انسان کو جو مال اور دولت دیتا ہے، جو اولاد دیتا ہے، جو منصب دیتا ہے، جو عزت دیتا ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے خاص طور پہ مال اور دولت کہ وہ بڑا محبوب بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ کسی کا اس دنیا میں مال و دولت کا کما لینا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اسی طرح کسی کا مال اور دولت سے محروم ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہ مایوس ہے۔ اگر یہ معیار ہوتا نا تو حقیقت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے، ان اللہ تعالیٰ یحب الدنیا، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا اس کو بھی دیتا ہے لمن یحب ولمن لا یحب، یہ دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت کرتے ہیں، اور اس کو بھی دیتے ہیں جس سے وہ محبت نہیں کرتے۔ ہر کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دنیا دیتا ہے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی دنیا کے حصول کے اعتبار سے اس کو اگر معیار بنا لیا جائے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمارا کیا خیال ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احب العباد الی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے محبوب ترین بندے، سب سے محبوب ترین بندے، لیکن آپ کی زندگی انتہائی سخت ترین انداز میں گزری۔ آپ ایک معمولی سی چٹائی پر سویا کرتے تھے نا، ایک چھوٹے سے کمرے میں کہ حضرت عائشہ وہاں پر سوتی تھی تو وہاں پر نماز پڑھنے کے لیے جگہ نہیں ہوتی تھی، ان کو اپنے پیر سکیڑنے پڑتے تھے، اتنا چھوٹا سا وہ غرفہ تھا، ایک حجرہ تھا، اور انتہائی سخت گرمی میں آپ آرام کرتے کہ آپ کی پیٹھ پر اس حصیر کے نشان بیٹھ جاتے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ دوپہر کے موقع پر آپ آرام فرما رہے تھے، اسی حصیر پر تشریف لائے، تو اس وقت آپ اٹھ بیٹھے تو آپ کی پیٹھ مبارک پر انہوں نے اس حصیر کے نشانات دیکھے تو عمر بن خطاب رو پڑے، کہنے لگے کہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں میں ساری دنیا کے خزانے بکھیر دیے، لیکن آپ اس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ مالی وللدنیا، مجھے کیا پڑی ہے اس دنیا سے، ما انا الا کراکب، میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں، استظل تحت شجرۃ ثم راح، جو ایک سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کر لیتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے۔ یہ ہے دنیا کی صحیح معنوں میں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا حقیقت، کہ اگر ایک شخص اس دنیا کو ایک سایہ دار درخت کی طرح سوچے
کہ جس میں وہ کچھ دیر کے لیے آرام کر لے. یہ نہ سوچے کہ مجھے ہمیشہ اس سایہ دار درخت کے نیچے رہنا ہے اور اس کے لیے سارے جتن کرنا شروع کر دے تو اس کا وہ سایہ بھی چلا جائے گا, وہ درخت بھی چلا جائے گا. اس نے فرمایا کہ یہ دنیا ایک سایہ دار درخت کی طرح ہے, تم ایک مسافر ہو اور تمہیں اس دنیا سے اسی طرح چلے جانا ہے جس طرح ایک مسافر سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کرتا ہے اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے. حقیقت ہے میرے دوستو کہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہی شخص سب سے زیادہ قابل قدر ہے جو اللہ تعالیٰ کا تقوی رکھتا ہے. اگر ایک فقیر ہے, اگر ایک شخص فقیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اس کے دل میں ہے, وہ سب سے محبوب ترین بندہ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس. مال سے محروم ہے. ایک وہ شخص, جیسے کہ عربی میں کہتے ہیں کہ وہ شخص جو جب کبھی اگر کسی مجلس میں آئے تو لوگ اس کی طرف توجہ نہ کریں, ناقابل توجہ. ایسے کئی لوگ ہوتے ہیں, ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے, اور جب اگر وہ مجلس میں نہ ہو تو لوگ اس کے بارے میں نہیں پوچھتے کہ جی کہ وہ صاحب کہاں ہے, یعنی اس قدر غیر معروف ہو. لیکن اگر اللہ تعالیٰ کا ڈر اور تقوی اس کے دل میں ہو, اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب بندہ ہے, سب سے محبوب بندہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ تھے تو غزوہ نہاوند, جنگ نہاوند جو ہوئی تھی, اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30,000 مسلمان فوجی بھیجے تھے. لیکن دوسری طرف جو دشمن تھے وہ 1,30,000 تھے. عمر بن خطاب کو انتہائی فکر لاحق تھی کہ پتہ نہیں میرے مسلمان بھائیوں کا کیا ہوگا. اتنے میں ایک قاصد وہاں سے آیا تو اس سے وہ پوچھنے لگے کہ کیا حال ہے, تو اس نے بتانا شروع کر دیا کہ فلاں فلاں شہید ہو گئے, فلاں فلاں شہید ہو گئے, فلاں فلاں شہید ہو گئے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ کچھ لوگ ایسے بھی شہید ہوئے ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, جن کو آپ نہیں جانتے وہ لوگ بھی شہید ہو گئے. تو عمر بن خطاب نے کیا بات بیان فرمائی, انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جن کو میں نہیں جانتا تو ان کا کیا بگڑے گا, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے. جب اللہ تعالیٰ سے ان کا تعارف ہے تو میں جانوں نہ جانوں اس سے ان کا کوئی بگڑنے والا نہیں. مین چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پہچانتا ہے, اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے, یہی چیز سب سے اہم ترین ہے. دنیا والے پہچانتے ہیں دنیا میں میرا نام اونچا ہے, اخبارات میں میرا نام آتا ہے, ہر جگہ میرا نام لوگ لیتے ہیں. میرے دوستو یہ ساری چیزیں کام نہیں آنے والی. مین چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جانے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پہچانے, اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف. اگر اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعارف ہو تو یہی خیر ہے اور ابقا ہے, یہی مفید ہے اور باقی رہنے والا ہے. ورنہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو دے رکھا ہے تاکہ اس دنیا میں جیے نا, اس دنیا سے فائدہ حاصل کرے, چاہے کافر ہو, چاہے منافق ہو, چاہے مشرک ہو, چاہے مومن ہو, اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے. لیکن یہ وہ چیزیں جو آخرت میں ملنے والی ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو دیتے ہیں للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہیں اور اس پر بھروسہ کرتے ہیں, توکل کرتے ہیں. توکل کے حوالے سے, ایمان کے حوالے سے تو ہمیں پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان یہ اہم ترین چیز ہے, سب سے اہم ترین ستون ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیض یاب ہونے. لیکن ایمان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توکل کو بھی ذکر فرمایا. ایمان کے ساتھ ہی علیحدہ سے صفت نہیں بیان فرمائی, للذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون, وہ لوگ جو ایمان لائے اور جو اپنے رب پر توکل کرتے ہیں. توکل کا معنی پچھلے دروس میں تفصیل سے اس پر ذکر آیا تھا کہ بھروسہ کیا ہوتا ہے, توکل کے معنی کیا ہے. یعنی توکل کا معنی یہ ہے نا کہ جی کہ دنیا میں انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذرائع اور وسائل اس دنیا میں فائدہ حاصل کرنے اور اپنے آپ کو نقصان سے بچانے کے لیے ذرائع پیدا فرمائے ہیں, ان تمام ذرائع کو استعمال کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. توکل کا صحیح معنی یہ, یعنی توکل کے معنی کو سمجھنے کے لیے ایک مثال ہے کہ جیسے ایک شخص اگر ہم کہیں لندن یا کہیں جانا سفر کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنی گاڑی کی سروس کرواتے ہیں, پانی چیک کرتے ہیں, تیل چیک کرتے ہیں, یہ تمام ذرائع استعمال کرتے ہیں, ٹائر وغیرہ سب کچھ, ایوری تھنگ از کریکٹ. پھر اس کے بعد جب گاڑی میں بیٹھتے ہیں تو سبحان اللہ سقرنا ہو جائے, اللہ تو ہی حافظ ہے. یہ ہے توکل. توکل یہ نہیں ہے کہ جی کہ آپ اپنی گاڑی چیک نہ کریں اور گاڑی میں بیٹھ جائیں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توکل کریں. توکل یہ ہے کہ سارے ذرائع اس طرح استعمال کیے جائیں کہ میرا
میری حفاظت کا انحصار اسی ذرائع پر ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ پر ایسے توکل کریں کہ ان ذرائع کی کوئی حیثیت نہیں، ان اسباب کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یعنی سب کچھ ہم نے اپنی گاڑی کی حفاظت کے لیے کیا ہے، لیکن جب سفر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حوالے اپنے آپ کر دیتے ہیں، کیونکہ ان ذرائع کی کوئی حیثیت نہیں. تو توکل کا صحیح معنی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے پہلے اپنے اونٹ کو باندھ لے اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر توکل کرے. یہ توکل ہے. اب جہاں تک تعلق ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پانے کا، تو میرے دوستو یہاں پر توکل کا جو معنی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ پر کامل اعتماد اس معنی میں کہ اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری جو رہنمائی فرمائی ہے وہی حقیقی. قرآن اور حدیث، قرآن اور سنت کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو حلال اور حرام بتلایا ہے، جو حق اور باطل بتلایا ہے، یہ جو اخلاقی اور اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے جو رہنمائی فرمائی ہے، وہ تمام کی تمام وہی برحق ہے. اس پر کامل اعتبار. دوسری چیز یہ کہ ہمیں اپنی طاقت پر، اپنی قوت پر، اپنی صلاحیت پر، اپنی قابلیت پر، اپنے ذرائع پر، اپنی تدابیر پر وہ اعتماد نہیں ہونا چاہیے کہ میں اپنی قوت اور اپنی تدبیر کے بل بوتے پر سب کچھ کر دوں گا، بلکہ اپنی تدبیر اختیار کرے اور اس کے بعد اس کی کامیابی یا ناکامی، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں. اس کی کامیابی کا انحصار وہ اس بات پر توکل کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں. میں نے اپنے طور پر ساری آزمائی، ساری ہر کوششیں کی، اب اس کے بعد کامیابی دینے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں آپ تنے تنہا ایسے ہی نہیں نکل گئے تھے. آپ نے وہ ساری تدابیر اختیار کی جو ایک دنیا دار اس دنیا میں کسی اور سے جنگ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے، چاہے ہتھیاروں کے اعتبار سے ہو، جاسوسوں کے اعتبار سے ہو، راستے کا انتخاب ہو، اور اسی طرح ساتھیوں کو صف در صف جمع کرنا ہو، اس مقام کو چوز کرنا ہو جہاں پر دشمن زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا. وہ تمام کی تمام چیزیں آپ نے کی. اس کے بعد آپ ٹیلے پر چڑھ گئے اور وہاں زار و فتار اللہ تعالیٰ سے رونے لگے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. یہ ہوتا ہے وہ توکل. تو اس قسم کا توکل ایک مومن سے مطلوب ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور پھر دوسری چیز جو ان کی بیان کی گئی، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. اور وہ لوگ جو کبیرہ گناہ اور بے حیائی کے کاموں سے پرہیز کرتے ہیں اور جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں. یہ دو چیزیں ہیں. سورۃ النساء میں بھی اس پر طویل گفتگو ہوئی ہے. کبیرہ گناہ، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھتے ہیں. تو معنی یہ ہے کہ اگر بڑے گناہ ہیں تو چھوٹے بھی گناہ ہوں گے. تو معنی یہ ہوا کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں جو بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، اور دوسرے ہوتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. اب بڑے گناہ کون سے ہیں، چھوٹے گناہ کون سے ہیں، اس اعتبار سے علماء نے مختلف اس کی تعریفیں بیان کی ہیں. ایک تو اس کی تعریف یہ ہے کہ بڑے گناہ وہ ہیں کہ جن کے کرنے پر اس پر شرعی حد جاری ہوتی. شرعی حد جاری ہوتی ہے، جیسے کسی کو قتل کر دینا، زنا کرنا، کسی پر تہمت لگانا. یہ تمام کے تمام وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جن پر اگر ایک مسلمان حکومت ہو تو وہاں شرعی حد اس پر جاری ہوگی، شرعی سزا اس پر نافذ ہوگی. دوسرے بڑے گناہوں کی ایک علامت یہ بھی بتائی گئی کہ جس گناہ کے کرنے والے کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما دے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہے، یا اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت ہے، یا اس پر سارے مسلمانوں کی لعنت ہے، تو پھر وہ بھی کبیرہ گناہ میں شمار ہوگا وہ فعل. اسی طرح اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ لیس منا، کہ وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو فلاں فلاں کام کرے، تو وہ کام بھی کبیرہ گناہوں میں شمار کیا جائے گا. تو اس اعتبار سے کبیرہ گناہ کی قسمیں 70 سے زائد بتائی گئی ہیں. بہرحال ایک اور تعریف ہے، وہ یہ کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماشاءاللہ بڑی اچھی تعریف اس کی ہے کبیرہ گناہ اور صغیر گناہ کی،
کہ لا کبیرہ مع الاستغفار ولا صغیرہ مع الاصرار، کہ کوئی گناہ بڑا گناہ نہیں ہوتا اگر فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے۔ اگر کوئی بندہ بڑے سے بڑا گناہ کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے، وہ گناہ نہ بڑا ہوتا ہے نہ چھوٹا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ ولا صغیرہ مع الاصرار، اور کوئی گناہ چھوٹا نہیں رہتا اگر مسلسل اس پر آدمی اس کو کرتا رہے، چاہے وہ چھوٹا ہی گناہ ہے لیکن اس کا ارتکاب وہ مسلسل کر رہا ہے بغیر ڈرے، بغیر خوف کے اللہ تعالیٰ کے خوف سے، تو وہ گناہ بڑے گناہ سے زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ اس میں جو مین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا خوف۔ اگر ایک شخص شراب پیتا ہے، کبیرہ گناہ، لیکن جو ہی شراب پی اس کو اللہ تعالیٰ کی سزا کا خوف لاحق ہو گیا، اس نے فوری طور پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، اپنے گناہ کی معافی مانگی اور اس سے تائب ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو معاف فرما دیں گے، اس کا گناہ ختم ہو گیا۔ لیکن دوسرا شخص ہے، وہ ایک چھوٹا سا کام کرتا ہے، کوئی چھوٹا سا گناہ کرتا ہے کسی کی طرف، یعنی چھوٹے گناہوں میں سے مثال کے طور پر اپنی نگاہوں کو محفوظ نہ رکھنا، چلتے پھرتے یعنی خواتین پر نگاہ ڈالنا، ایسی جگہوں پر نگاہ ڈالنا جہاں پر نگاہ ڈالنا منع ہے۔ اب اگر کوئی شخص غلطی سے نگاہ ڈال دے تو پھر تو غلط سی بات صحیح ہے، لیکن اگر اس کی عادت بن جائے کہ وہ مسلسل تانگ جھانک کرتا رہتا ہے، مسلسل غلط جگہوں پر نگاہ ڈالتا رہتا ہے، تو معنی یہ ہوا کہ وہ گناہ اپنی جگہ کوئی صغیرہ ہوگا، لیکن اب اس عمل کی وجہ سے وہ کبیرہ گناہ ہو گیا، وہ کبیرہ گناہ ہو گیا۔ تو اس اعتبار سے گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بڑی اچھی اس کی ترکیب ہمیں بتائی ہے کہ تم یہ کوشش کرو کہ جو بڑے بڑے گناہ ہیں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائے رکھو، بڑے گناہوں سے بچائے رکھو، تو تم دیکھو گے کہ چھوٹے گناہ تمہارے خود بخود معاف کر دیے جائیں۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھا نا، تو جو چھوٹے گناہ ہیں وہ ہم خود بخود تمہارے ان چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ معنی کیا ہوا؟ اس کا مفہوم مخالف بھی ہے۔ مفہوم مخالف یہ ہے کہ ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں نا کہ جی کہ ٹھیک ہے، جو میرے چھوٹے گناہ ہیں وہ خود بخود دھل جاتے ہیں، جب میں مسجد کو آتا ہوں تو میرے چھوٹے گناہ دھل جاتے ہیں، جب میں وضو کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ بالکل اپنی جگہ درست ہے، اور وہ چھوٹے چھوٹے گناہ، جیسے کہ جب رمضان آئے، رمضان میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شخص ایمان اور احتساب کے جذبے کے تحت رمضان میں روزے رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سارے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، بڑے گناہ نہیں، چھوٹے گناہوں کو۔ اب یہ چھوٹے گناہوں کی معافی اسی شکل میں ہے کہ ایک بندہ اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھے۔ اگر وہ بڑے گناہ کرتا ہے مسلسل، چاہے وہ، اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کئی دفعہ پوچھا کہ بڑے بڑے گناہ کیا ہے، یعنی 7 موبقات، بڑی مشہور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر فرمایا ہے، جو انسان کو برباد کر کے رکھ دیتی، انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتی، اور اس میں جو سب سے اہم ترین چیز آپ نے بیان فرمائی ہے الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اگر کوئی اللہ تعالیٰ کو شریک ٹھہرائے تو سمجھیے کہ جی کہ اس نے اپنے آپ کو تباہ برباد کر دیا۔ حقوق الوالدین، والدین کو کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ غلط سلوک کرنا، والدین کو ناراض کرنا، اور اسی طرح آپ نے فرمایا کہ جی ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جی کہ اسی طرح کسی کا قتل کرنا، کسی کے اوپر تہمت لگانا، یعنی تہمت یعنی خاص طور پر المؤمنات الغافلات کا ذکر آتا ہے کہ وہ خواتین جو صاحب ایمان ہیں اور سیدھی سادی ہیں۔ آپ دیکھیں گے بعض خواتین ہوتی ہیں بڑی سیدھی سادی ہوتی ہیں۔ اب اگر کوئی خاتون کہیں سے گزر رہی ہے کسی ایسی جگہ سے جو غلط جگہ ہے تو فوری طور پر اس کے بارے میں یہ بات پھیلا دی جائے میں نے فلاں خاتون کو فلاں جگہ پر دیکھا، جبکہ بیچاری وہ اپنی سادگی کی وجہ سے وہاں سے گزر رہی تھی۔ اب اس قسم کی چیز آپ نے اسی لائن میں بیان فرمائی ہے جس لائن میں آپ نے شرک کا ذکر کیا، اسی لائن میں کہ تم نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا ہے
اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ شہادت الزور، شہادت الزور کیا معنی ہے؟ کہ جھوٹی گواہی دینا۔ جھوٹی گواہی ہمارے ہاں تو معمول ہے نا، ہم چاہے اس موقع پر رہیں نہ رہیں، اگر محفل میں لوگ کہتے ہیں کہ جی کہ فلاں شخص ایسا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہاں جی ہو سکتا ہے ایسے ہی ہو، میرا بھی ذہن یہی کہتا ہے کہ اس نے کیا ہوگا۔ اب یہ جھوٹی گواہی، یہ جھوٹی گواہی ہے، جب تک کہ ہمیں پتہ نہ ہو کہ واقعی اس شخص سے وہ کام ہوا ہے یا اس نے وہ کہا ہے یا اس نے وہ کیا ہے، اس وقت تک اس کے بارے میں رائے زنی کرنا یہ جھوٹی گواہی ہے، یہ جھوٹی گواہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاہے وہ شراب پینے والا ہو، چاہے وہ ماں باپ کا نافرمان ہو، چاہے وہ شرک کرنے والا ہو، چاہے وہ قتل کرنے والا ہو، اور چاہے وہ اسی طرح خواتین پر تہمت لگانے والا ہو، یہ تمام کے تمام وہ اعمال ہیں جو انسان کی دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھ دیتے ہیں، دنیا اور آخرت کو برباد کر کے رکھتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں آپ فرمایا کہ جی کہ ٹخنوں سے نیچے اپنے پینچے لٹکانا، ٹخنوں سے نیچے اپنی شلواروں کو لٹکانا، یہ بھی آپ نے کبیرہ گناہ میں شمار کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، تم اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو تو خود بخود تمہارے دل میں گناہوں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نور پیدا فرما دیں گے کہ تم اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچانا شروع کر دو گے۔ اگر اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچا لو تو خود بخود انسان کے اندر اللہ تعالیٰ وہ عزیمت عطا فرماتے ہیں، وہ عزیمت عطا فرماتے ہیں کہ وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے۔ لیکن اگر کوئی شخص چھوٹے چھوٹے گناہوں پر مسلسل عمل کرتا رہے گا، وہ بڑے گناہ بھی شروع کر دے گا، بڑے گناہوں کی طرف آسانی سے راغب ہو جائے گا۔ یعنی ایک شخص اگر تاک جھانک کا اس کی عادت ہے لوگوں کے عورتوں کو تاک جھانک کرنا، تو خود بخود وہ ایک دن ایسا بھی ہوگا کہ جی کہ وہ زناکاری کی طرف لوٹ جائے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے زنا کے حوالے سے جو آیت میں جو بات بیان فرمائی کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ تم زنا کے قریب نہ پھٹکو، یعنی یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، بلکہ فرمایا کہ زنا کے قریب، یعنی وہ اعمال نہ کرو جو تمہیں زنا تک لے جانے والے، اور زنا تک لے جانے والے وہ کیا اعمال ہیں؟ یہ تمام کے تمام یہ اعمال ہیں، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے وہ مرد حضرات ہوں، اس میں بے پردگی آ جاتی ہے، اس میں عریانیت آ جاتی ہے، اس میں وہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں جو ہمارے کپڑے، ہمارے میک اپ، ہماری وہ ساری چیزوں سے انسان اس طرف آہستہ آہستہ مائل ہوتا چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، اور ایک وہ مومن جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نعمت عطا فرمائے گا آخرت میں جو ہمیشہ باقی رہنے والی اور مفید ہیں، اس مومن کی ایک صفت یہ بیان کی گئی کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، کہ ایک انسان ہونے کے ناطے اس کو غصہ بھی آتا ہے، غصہ آتا ہے، لیکن مومن کی طبیعت جو ہے نا وہ بڑی دھیمی ہوتی ہے، بہت ہی معاف کرنے والی، درگزر کرنے والی، چشم پوشی کرنے والی۔ یعنی مومن وہ ہوتا ہے جو ہر چھوٹی بڑی چیز کو ایک ایشو نہیں بنا لیتا، بلکہ یہ کوشش کرتا ہے کہ درگزر کرے، اس کو اگنور کرے، اوور لک کرے۔ یعنی مومن دھیمے مزاج کا ہونا چاہیے، فوری طور پر انتقام لینے پر آمادہ نہ ہو جائے کہ تم نے مجھے ایک گالی دی تو میں نے تمہیں کرنا، تم نے میرے خلاف یہ بات کی میں نے تمہارے خلاف یہ تحریک چلا دی۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا، تو غصہ تو آئے گا، لیکن غصہ جب آ جائے تو مومن کی یہ شان بتائی گئی ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کسی نہ کسی طرح اس کو معاف کر دے، معاف کر دے۔ اور یہ معاملہ اس وقت ہوتا ہے جب کہ دنیاوی معاملات میں، دنیاوی معاملات میں ہمیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے، تکلیف دیتا ہے یا کچھ کرتا ہے، تو اعلیٰ صفت یہ بتائی گئی مومن کی کہ کوشش یہ کرے کہ جی کہ اس کو درگزر کر دے، معاف کر دے۔ لیکن جہاں تک دین کا تعلق ہے، دینی معاملات میں دین ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ وہاں پر ہم نے درگزر نہیں کرنا ہے، وہاں کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی طرف سے کسی نہ کسی شکل میں ناپسندیدگی کا اظہار کیا جائے، یہ بتایا جائے کہ جی کہ مجھے یہ چیز پسند نہیں ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر تحمل مزاج مشرکین مکہ اور دوسرے منافقین اور یہودیوں کی طرف سے سخت تکلیفیں آپ کو دی جاتی رہیں، لیکن کبھی آپ آپے سے باہر نہیں ہوئے، لیکن اپنے صحابہ پر غصہ کر لیتے تھے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اپنی بستی میں مسجد کے امام تھے، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے عشاء کی نماز پڑھا کرتے اور پھر بہت دیر سے اپنی بستی میں پہنچتے،
ان کو یہ تھا کہ جی کہ میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کی محرومی میں نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پیچھے نماز پڑھو پھر اپنے گھر بستی والوں کو پڑھاؤ۔ تو جا کے وہاں پڑھاتے تو ایک دفعہ انہیں سورہ بقرہ شروع کر دی عشاء کی نماز میں۔ اب سورہ بقرہ جو شروع کر دی، وہ بیچارے کھیتی باڑی کرنے والے کچھ وہ لوگ ایسے بھی تھے جو سارا دن مزدوری کر کے آئے تھے، ان میں سے ایک وہ بڑا تھکا ہوا تھا، اس نے نماز ہی توڑ دی، نماز نامکمل چھوڑ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر شکایت کی کہ آپ نے جو امام ہمارے پاس رکھا ہے اس نے تو مجھے تھکا دیا، مار دیا، ہم دن بھر کے مزدور اور آ کر شام میں رات میں عشاء کی نماز میں سورہ بقرہ ہم سنیں، یہ تو ہمارے لیے مشکل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کوئی ایسی بات نہیں کی جو جس سے ناپسندیدگی کا اظہار ہوتا، کچھ نہیں کہا آپ نے اس سے، اس نے نماز بھی توڑ دی تھی، آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ جبکہ سعد بن معاذ کو آپ نے فرمایا کہ یا سعد انت فتان یا معاذ، اے معاذ تم لوگوں کو آزمائش میں ڈالو گے، آپ سخت گرم ہو گئے، غصہ ہو گئے۔ تم کو اگر امام مقرر کیا جاتا ہے تو تمہیں اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہارے پیچھے ضعیف بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، ان کا خیال رکھو، نہ کہ اپنی قرات کا خیال رکھو۔ تم نے ان کا خیال رکھنا، وہاں پر آپ سخت گرم ہو گئے۔ ایک دفعہ ایک خاتون مخزوم قبیلے کی، کسی وجہ سے اس نے چوری کر لی، قریش کے لوگوں کو اپنے قبیلے کے حوالے سے بہرحال ان میں وہ حمیت تھی، انہوں نے اب چوری کا جو سزا ہے وہ ہاتھ کاٹ دی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ سزا اس پر نافذ کرنی تھی۔ قریش کے سردار لوگوں نے مدینے ہی میں آپ کے پاس حضرت اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر بھیجا کہ جا کے بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سفارش کر دو کہ جی کہ آپ اس کو معاف کر دیں۔ تو جب اس وقت اسامہ بن زید آپ کے پاس گئے تو آپ انتہائی سخت غصہ ہو گئے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کے حدود میں سفارش کرتے ہو، جو اللہ تعالیٰ کے حدود ہے اس میں سفارش کرتے ہو، مانا یہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حدود کی جس میں پامالی ہوتی ہو اور جس میں اسلامی اعتبار سے کوئی شخص غلط کر رہا ہے تو وہاں پر خاموش بیٹھ جانا یہ اسلام نہیں سکھاتا، بلکہ اپنے طور پر ہماری زبان سے، چہرے سے، ہاتھ سے جو چیز ہمارے اختیار میں ہے ہم نے اس کو استعمال کرنا ہے۔ یہ ہے غصہ۔ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اور آگے ان کی ایک صفت یہ بھی بیان کی گئی کہ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ، اور جو اپنے رب کے حکم کو مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ اور ان کے سارے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ میرے دوستو یہ انتہائی اہم ترین چیز ہے۔ ایک مسلم سوسائٹی میں کوئی شخص اپنے آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ سے سوال نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں جو چاہوں کر سکتا، یہ نہیں کہہ سکتا کہ سارے اختیارات میرے ہاتھ میں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ واضح حکم فرما دیا کہ تمہارے سارے معاملات وہ مشورے سے طے ہوں گے۔ اگر ایک گھر ہے، گھر میں جو کام ہوگا شوہر بیوی سے مشورہ کرے گا، بیوی شوہر سے مشورہ کرے گی، اگر بچے بڑے ہو گئے ہیں تو بچوں سے بھی مشورہ کیا جائے گا۔ اگر برادری کا معاملہ ہوگا، خاندان کا معاملہ ہوگا، جو خاندان کے جو عاقل اور بالغ لوگ ہیں ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ اسی طرح برادری کا معاملہ ہے تو ساری برادری کے لوگ تو نہیں آ سکتے، لیکن اس میں جو لوگ صاحب الرائے ہیں، جو چنندہ لوگ ہیں، جو سارے لوگوں کی نمائندگی کرتے ہیں، ان سے مشورہ کیا جائے گا۔ یعنی اجتماعی طور پر چاہے مومن وہ اپنے گھر میں ہو، چاہے خاندان میں ہو، چاہے برادری میں ہو، اس کے سارے معاملات مشورے سے ہوتے ہیں۔ اور یہ چیز اتنی اہم ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوئی کام اللہ تعالیٰ کی وحی کے بغیر کرتے تھے؟ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مواقع دیے کہ صحابہ سے آپ مشورہ کریں۔ جنگ بدر کا معاملہ ہو، جنگ احد کا معاملہ ہو، جنگ خندق کا معاملہ ہو، تمام جنگوں میں آپ نے اپنے صحابہ سے مشورہ کیا تھا۔ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وحی نہیں نازل فرما سکتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آپ کو بتایا جا سکتا تھا کہ جی کہ آپ نے جنگ احد میں مدینے میں رہ کر ان کا مقابلہ کرنا ہے یا مدینے سے باہر جا کر مقابلہ کرنا ہے۔ جنگ بدر میں آپ نے اس طرف جانا ہے کہ اس طرف جانا ہے۔ جنگ خندق میں آپ نے کیسے دفاع کرنا ہے۔ لیکن آپ نے صحابہ سے مشورہ کر کے یہ سنت چھوڑی کہ رسول بھی ہو
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ اپنے لوگوں سے مشورہ کریں، مشورہ کر کے کریں. کیوں؟ وہ اس لیے کہ اگر یہ مشورے کی فضا ختم ہو جائے نا تو وہاں استبداد آ جاتا ہے، ڈکٹیٹرشپ آ جاتی ہے، اور جہاں ڈکٹیٹرشپ آ جائے وہاں تکبر آ جاتا ہے، اور تکبر آ جائے تو پھر شیطان آ جاتا ہے، اور وہاں پر وہ سارے کام ہوتے ہیں جو فساد کی شکل کے ہوتے ہیں، جو آج کل ہمارے پاس ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. یہ کل ہی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ آپ کو جو لیڈس میں ایک مسجد میں ہوا ہے جو حالات نے، بس اس قسم کے حالات جو ہے نا وہ اس وقت پیدا ہوتے ہیں کہ جب کہ آپس میں مشورے سے بات نہ ہو. تو یہ وہ صفات بیان کی گئیں ان لوگوں کی کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے فیضیاب ہوں گے آخرت میں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے اور قرآن حدیث کو سمجھنے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.